أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. محترم دوستو بزرگوں، یہاں تک ہماری تفسیر پہنچی. إياك نعبد وإياك نستعين. تو گویا خلاصہ کیا نکلا یہاں تک کا، تاکہ آگے کا وقت معلوم ہو، اس لیے خلاصہ میں کہتا ہوں. کہ پہلی 3 آیتوں سے اللہ تعالی کی تعریف کا پتہ چلا اور تعارف بھی ساتھ ساتھ میں ہوا. اس سے گویا مومن کو ایک شوق پیدا ہوا اللہ تعالی کے دیدار کا، اللہ تعالی کی ملاقات کا. اب اللہ تعالی کا دیدار تو آخرت میں ہوگا، عالم دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے سفر کرنا پڑے گا. اور میں نے سمجھایا تھا سفر کے لیے ہمیں توشہ اختیار کرنا پڑتا ہے، ساتھ میں کچھ لینا پڑتا ہے، تب جا کے ہم سفر کر سکتے ہیں. تو وہ سفر کا توشہ کون سا؟ آخرت کا سفر تو کچھ اور ہی ہے، یہ دنیا کا سفر نہیں کہ دنیا کے سفر میں ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، آخرت کے سفر میں پیسے نہیں چلتے. تو اس کے لیے فرمایا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو جو بندہ عبادت کا توشہ لیتا ہے تو وہ آخرت کا سفر طے کر لیتا ہے. تو گویا سفر کا توشہ عبادت نکلا. اب سفر کے لیے سواری کون سی؟ تو اس کو گویا بعد میں بیان فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تیری ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں. یعنی فضل کی، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت. اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی تو ہم آخرت کا سفر کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی تو ہم عبادت کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ہم دیدار کر سکتے ہیں. یہاں تک بات پہنچی. تو گویا توشہ بھی حاصل کر لیا اور سواری بھی ہمیں معلوم ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت، یہ سواری ہے عالم آخرت کے لیے. لیکن راستہ کون سا اختیار کریں؟ کس راستے سے ہم پہنچ سکتے ہیں؟ جیسا کہ ہمیں دنیا کا سفر کرنا ہوتا ہے تو ہمیں یہ بھی معلوم کرنا پڑتا ہے کہ راستہ کون سا اختیار کریں. اگر وہ سیدھا راستہ ہے تو ہم واقعتاً اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں. تو آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وہ راستہ کون سا
میرے تک آنے کا اگر وہ رستہ تم نے اختیار کیا تو تم بالکل میرے تک پہنچ سکتے ہو. اگر تم نے وہ جو رستہ اختیار نہیں کیا تو مجھ تک نہیں پہنچ سکتے. تو اس کو اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما. اور یاد رکھنا پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ لب لباب جو ہے یہی آیت ہے کہ یا اللہ ہمیں تو سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما. اور آپ کو معلوم ہے پوری سورہ فاتحہ کلام مجید کا خلاصہ، تو گویا پورے کلام مجید کا خلاصہ صراط مستقیم نکلا. اور کلام مجید کو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے. اور یاد رکھنا صرف کتاب انسان کی ہدایت نہیں دے سکتی. جیسا کہ ہم دنیا میں دیکھتا ہے کوئی ڈاکٹر اگر صرف ڈاکٹری کی کتاب کو دیکھ کر جو ڈاکٹر بن جاتا ہو بہت مشکل ہے. کوئی پکانے والا جو بہترین قسم کا جو پکاتا ہے، آج کل کتنی بہترین اس پر کتابیں ملتی ہیں، لیکن صرف کتاب دیکھ کر وہ بہترین پکانے والا نہیں بن سکتا، بلکہ اس کے لیے کوئی رہنما چاہیے، کوئی انسان چاہیے جو اس کی رہنمائی کرے. آدمی ہی سے بنتا ہے تو صرف کتاب سے انسان کی رہنمائی نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب کو نازل نہیں فرمایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تاکہ کتاب کو سمجھا سکے، اللہ تعالیٰ کے اصول کو سمجھا سکے، اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے کو سمجھا سکے. تو اس سے یوں پتا چلا تمام انبیاء کے مبعوث کا اور ان کو نازل کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ انسان کو سیدھا راستہ مل جائے. تو گویا خلاصہ یہ نکلا کہ کتاب اللہ کا بھی مقصد صراط مستقیم، انبیاء کا مقصد بھی صراط مستقیم. اور آگے سنو، ان انسانوں کو جو پیدا کیا بلکہ دنیا کو جو پیدا کیا ان تمام کا مقصد یہ ہے کہ صراط مستقیم پر انسان آ جائے. یہ پورا خلاصہ. تو گویا اس سے پتا چلا سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی. اس بنا پر جو یقین کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، ان معانی میں غور کرنے کے ساتھ اور اللہ سے اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ میری دعا قبول فرمائیں گے، سورہ فاتحہ کی جو تلاوت کرتا ہے تو یہی اس کے لیے کافی ہے ہدایت کے لیے. یہ اتنی زبردست آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم. اس کو بہت غور سے اور استحضار کے ساتھ ہمیں اس کی تلاوت کرنی چاہیے، چاہے ہم نماز میں ہوں چاہے نماز سے باہر ہوں. ہم یوں کہیں یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. یہ استقامت جو ہے نا یہ کوئی معمولی نہیں. کیوں سیدھے راستے کی ہدایت کا سوال کیا گیا؟ اس لیے کہ صراط مستقیم جو ہے اس پر جو چل پڑا وہ سیدھا جنت میں پہنچ جاتا ہے. ذرا سیدھے راستے سے ادھر ادھر جو ہٹا تو یاد رکھنا وہ جہنم میں جاتا ہے، جنت میں نہیں جاتا. آپ اس سے اندازہ لگاؤ یہ صراط مستقیم کتنا اہم ہے. اسی بنا پر فرماتے ہیں علماء کرام کہ استقامت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دنیا میں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الاستقامت فوق الف کرامت، کہ استقامت تو 1000 کرامتوں سے بھی اونچی چیز ہے. ایک مرتبہ ان کی خدمت میں ایک مرید آیا، کافی سال رہا اور اس کے بعد وہ جانے لگا. حضرت تو ماشاءاللہ فراست کا نور لیے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو اللہ تعالیٰ نے فراست عطا فرمائی تھی. وہ سمجھ گئے کہ وہ کیوں یہاں سے جا رہا ہے. انہوں نے میرے پاس کوئی کرامت نہیں دیکھی، اسی بنا پر مجھے کچھ نہیں کرتا نا اور مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے. حضرت نے پوچھا کیوں جاتے ہو؟
کہ آج تک ہم نے سنا کہ بزرگوں کے پاس عجیب و غریب کرامتیں ہوتی ہیں، خرچ عادت چیزیں ہوا کرتی ہیں، وہ توجہ فرماتے ہیں، میرا پار ہو جاتا ہے، میں نے تو اتنے سال میں کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی۔ حضرت نے فرمایا جتنے بھی سال آپ میرے پاس رہے، کبھی زندگی میں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے نماز پڑھتے ہوئے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کبھی میں نے کوئی سنت کے خلاف قدم اٹھایا؟ تو مرید نے کہا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے سنت کے خلاف کیا ہو، پوری زندگی آپ کی سنت کے مطابق ہے۔ تو حضرت نے فرمایا یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اور ہوا میں اڑنا، پانی میں تیرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں تو پرندے بھی اڑتے ہیں اور پانی میں تنکے بھی چلتے ہیں اور اڑتے ہیں۔ ارے صحیح معنوں میں سب سے زیادہ اہم چیز انسان کے لیے یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا اس مقصد میں وہ کمال اختیار کرے۔ اور انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا؟ ابدیت کے لیے پیدا فرمایا۔ بغور سننا ایک ایک بات۔ تو صراط مستقیم کا مطلب کیا نکلا؟ ابدیت، سیدھے راستے پر چلو۔ کیا مطلب اس کا؟ جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا فرمایا اس مقصد میں تم چلو، یہ ہے کمال۔ ابدیت کے لیے ہمیں پیدا فرمایا، نہ کہ کرامتوں کے لیے۔ یہ کوئی کرامت اہم کوئی چیز نہیں، بلکہ اگر جو آپ سمجھیں، علمی بات میں بیچ میں کہوں، کرامت جو ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے۔ کسی بزرگ سے اگر کرامت ظاہر ہو تو اس بزرگ کا کوئی تصرف نہیں، ان کی کوئی قوت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے سے اس کرامت کو ظاہر فرمایا۔ اصل میں ظاہر فرمانے والے، خرچ عادت جو چیز ہوتی ہے نا اس کو نمودار کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، وہ بزرگ تو واسطہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال ظاہری میں آپ کو سمجھاؤں۔ دیکھو علمی باتیں ہیں، یاد رکھنا، ہماری تفسیر ہے، مجھے سمجھانا ہے یہ صراط مستقیم۔ کیوں؟ یہ خلاصہ ہے کس کا؟ پورے کلام مجید کا، سورہ فاتحہ کا، انبیاء کے مبعوث کرنے کا، ان انسانوں کو پیدا کرنے کا اور پوری دنیا کو وجود دینے کا اور جنت اور جہنم کو پیدا کرنے کا، تمام کا خلاصہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو میں ایسے ہی گزر جاؤں بغیر سمجھائے؟ یہ بغور سننا۔ یہ پنکھا ہے، ابھی پنکھا چلتا ہے۔ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ پنکھا کیوں چلتا ہے تو آپ یہی جواب دیں گے کہ کرنٹ ہے اس میں، اس بنا پر۔ اور اس کرنٹ کا اور اس پنکھے کا کنیکشن سیدھا پاور ہاؤس سے ہے، اس بنا پر۔ پنکھا بھی ہو، ٹیوب لائٹ بھی ہو، بلب بھی ہو، لیکن اگر کرنٹ نہ ہو تو اسی طرح یاد رکھنا بزرگوں سے اور انبیاء سے جو معجزات ظاہر ہوتے ہیں اور بزرگوں سے جو کرامت ظاہر ہوتی ہے، اصل میں وہ کنیکشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب اللہ چاہتے ہیں کہ کسی بزرگ سے کرامت کا ظہور ہو تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کے واسطے سے کرامت کا ظہور فرماتے ہیں۔ جیسے کہ پنکھے کے واسطے سے کرنٹ کا ظہور ہوا تو اسی طرح بزرگ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کی خرچ عادت کا ظہور ہوا۔ اب یہ بھی وجہ آپ کو میں بتلا دوں کہ بزرگوں سے کرامت کیوں ظاہر ہوتی ہے۔ ان کی عظمت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو، اس بنا پر اللہ تعالیٰ بزرگوں کے ہاتھوں سے کرامت کو ظاہر فرماتے ہیں۔ اب سیدھا سادہ آدمی ہو تو عظمت نہیں، جیسے کہ ابھی میں نے واقعہ سنایا، وہ مرید حضرت جنید بغدادی پوری دنیا ان کو یاد کرتی ہے، اتنے زبردست صوفی اور اتنے زبردست امام التصوف، لیکن اس کے باوجود وہ مرید کے دل میں کوئی قدر پیدا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کرامت اس نے نہیں دیکھی۔ تو اس سے یوں پتا چلا کرامت کا جو ظہور ہوتا ہے نا، بزرگوں کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کرامت کا ظہور فرماتا ہے۔ ایک واقعہ میں سنا دوں مختصر۔ حضرت خواجہ غریب نواز
معین الدین چشتی اجمیری نور اللہ مرقدہ جب ہندوستان تشریف لائے، کوئی نہیں جانتا تھا، مسلمان تھے، ان کا ایک مرید اور خادم تھا، بس دو ہی تھے صرف۔ جب پہنچے اجمیر، شرک کا اڈا تھا، جتنا شرک اور جتنا کفر اجمیر میں ہوتا تھا اتنا پورے ہندوستان میں کہیں نہیں ہوتا تھا، وہیں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ یہ بھی عجیب، وہیں سے محنت کا میدان شروع کیا۔ اب لوگوں کے دلوں میں عظمت کیسے پیدا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کرامتوں سے مالا مال فرمایا، بہت ساری کرامتیں ہوئی، ایک دو میں صرف سنا دوں۔ عظمت پیدا ہوئی لوگوں کے دلوں میں ان کرامت کی بنا پر۔ انہوں نے پانی مانگا تو لوگوں نے نہیں دیا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، نہیں دیا۔ اپنے خادم سے کہا لو یہ لوٹا، انا ساگر میں سے پانی لے آؤ، تو پورا انا ساگر لوٹے میں آ گیا۔ اب اندازہ لگاؤ کتنا بڑا ساگر ہوتا ہے، اور لوٹا اتنا، پورا ساگر کا پانی لوٹے میں، اور پورا ساگر خشک ہو گیا۔ لوگ دنگ رہ گئے کہ یہ کون درویش آیا؟ سب دیکھنے کے لیے آئے، پوری جو پبلک تھی اجمیر میں، دہلی میں، آس پاس میں جب سنا کہ ایک ایسا درویش آیا ہے پورے ساگر کو لوٹے میں سمو دیا، سب دیکھنے آئے، سب کے دلوں میں عظمت پیدا کی۔ یہ ایک واسطہ تھا لوگوں کے دلوں کو مائل کرنے کا۔ سب آئے، سب نے کہا دعا کرو ہمارے لیے۔ اب آپ ہی بتلاؤ، یہاں بھی کوئی ایسا بزرگ آ جائے، ہم سب پہنچیں گے ان کے پاس، عظمت ہمارے دل میں پیدا ہوگی۔ مجھے تعجب ہے، بیچ میں ایک بات کہہ دوں کہ ایسی کوئی کرامت اگر جو دکھا دے رہے ہیں تو ہم اس کے معتقد بن جاتے ہیں، لیکن جو بیچارہ سنت طریقے پر پانی پیتا ہے اس کا کوئی معتقد ہی نہیں بنتا۔ پوری دنیا کو اگر کوئی بزرگ ہاتھ میں اٹھا لے رہے تو پوری دنیا اس کے عاشق اور معتقد بن جاوے گی، لیکن ایک آدمی سنت طریقے پر جو پانی پیوے گا اس کا کوئی معتقد نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، سنت طریقے پر پانی پینا، ایسے بزرگ جو پوری دنیا کو ہاتھ میں لے کر گھومے، ایسے لاکھوں بزرگ سے اہم ایک سنت کو زندہ کرنا ہے۔ سنت کی اہمیت پیدا کرو اپنے دل میں، سنت کو معمولی مت سمجھو۔ کھانا کھاؤ پہلے بسم اللہ پڑھو، کھانے سے فارغ ہو الحمدللہ کہو، اتنی بڑی سنت ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کل قیامت کے دن اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ اور جو بزرگ پوری دنیا کو ہاتھ میں لے کر گھومتا ہو لیکن سنت پر عمل نہیں کیا، کل قیامت کے دن وہ کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ وہ صراط مستقیم پر نہیں تھا، اس بنا پر وہ جہنم میں جاوے گا۔ یہ میں علمی بات آپ کو سناتا ہوں، مسئلہ سمجھاتا ہوں، سناتا ہوں۔ تو لوگوں کے دلوں میں حضرت کی عظمت پیدا ہوئی، کیوں؟ اس کرامت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت دل میں ڈالی۔ اور بھی عجیب و غریب واقعات ہوئے آگے بعد میں تفصیل میں نہیں جا رہا، اسی میں اپنا وقت ہو جائے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کرامت جو ظاہر فرماتے ہیں بزرگوں کے واسطے سے اس کی عظمت کو پیدا کرنے کے لیے، اور اسی طرح نبی کے ذریعے سے جو معجزہ کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتے ہیں اس نبی کی عظمت کو پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ عام طور پر ایک دم نبی کو کوئی پہچان نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ معجزہ دیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، جب وہ چاہے نبی اس وقت معجزہ نہیں دکھا سکتا، جب بزرگ چاہے اس وقت کرامت نہیں دکھا سکتا، جب اللہ چاہے گا اسی وقت وہ ظاہر کر سکتا ہے۔ تو اصل کمال کیا ہے؟ ابدیت۔ یہاں سے بات چلی تھی، بات یاد رکھنا کہاں سے چھٹتی ہے، شاید ہو سکتا ہے میں بھول جاؤں، آپ مجھے یاد دلانا۔ تو بات کہاں سے چلی تھی کہ اصل ابدیت ہے، اور یہ بات کہاں سے چلی اصل ابدیت کہ اللہ فرماتے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں تلقین فرماتے اے میرے بندو تمہیں کیا دعا مانگنا ہے، ہم تمہیں سکھاتے ہیں کہ کس طرح دعا مانگنے کی، تو اللہ نے یہ دعا سکھلائی، ہم سے یوں مانگو، ہمیں ہدایت عطا فرما صراط مستقیم کی۔ کیوں استقامت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین فرمائی، ہمیں سکھلائی؟ اس لیے کہ استقامت سب سے بڑی چیز ہے، جیسا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
جو جانتے ہیں نا وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ استقامت کتنی بڑی چیز ہے. عالم ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ نے ایک مرتبہ اپنے مریدین کے ساتھ جا رہے تھے. ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ سولی پر لٹکایا گیا ہے, دونوں ہاتھ بھی نہیں, دونوں پیر بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. حضرت نے پوچھا کہ بھائی ان کو کیوں سولی دی گئی؟ تو یہ فرمایا کہ ایک مرتبہ چوری کی, ہاتھ کاٹا گیا, دوسری مرتبہ پھر چوری کی تو پیر کاٹا گیا, پھر تیسری مرتبہ چوری کی, تیسرا پیر کاٹا گیا, پھر چوری کی, ہاتھ کاٹا گیا, پھر بھی چوری کی. اب بادشاہ اس سے عاجز اور پریشان ہو گئی رعیت, اس بنا پر ان کو سولی دی گئی. کہ اچھا یہ بات ہے, تو فوراً گئے اور ان کے پیروں کو چوما. سب لوگ دنگ رہ گئے. اس زمانے کے بادشاہ بھی حضرت کو بہت اعتقاد سے دیکھتے تھے اور مریدین بھی سب دنگ رہ گئے. ارے حضرت اتنے بڑے گنہگار کو آپ چومتے ہو اور ان کے پیر کو بوسا دیتے ہو آپ؟ دیکھیں ہاں, آپ نے اصل میں حقیقت نہیں دیکھی. میں ان کے پیروں کو نہیں چومتا, میں ان کی استقامت کی صفت کو چومتا ہوں. کیا فرمایا آگے معلوم؟ کہ ان سے سبق لو کہ یہ گناہ کے کام میں کیسا مستقیم تھا, ہم دین کے کام میں بھی مستقیم نہیں رہ سکتے, ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے. اس لیے میں نے اس کو چوما. ارے واہ میں کہنا پڑے تو گناہ کے کام میں مصیر تھا اور کیسا مستقیم تھا, اللہ تیری مغفرت فرماوے. تو اس سے ہمیں سبق لینا ہے. یہ ہے استقامت. تو استقامت اصل چیز ہے. اور استقامت کا مطلب کیا, وہیں سے میں نے سمجھایا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابدیت کے لیے پیدا فرمایا, تو ہماری زندگی میں ابدیت آنی چاہیے. یہ ہے سب سے بڑا کمال. کرامت سب سے بڑا کمال نہیں, بلکہ ابدیت سب سے بڑا کمال. اس کی ایک نقطے جیسی بات میں سمجھاؤں آپ کو. جگر مراد آبادی نام تو سنا ہوگا شاید. عجیب ایک بات کہی انہوں نے کہ ہم تو بندہ ہے. ہم تو کون ہے؟ عبد یعنی بندہ. بندہ کا معنی کیا؟ بند. ارے ہم تو گویا بند ہیں, ہم آزاد نہیں ہیں. جب ہم نے اللہ کی وحدانیت کو مان لیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا, سمجھ لو ہم آزاد نہیں, ہم بند ہو چکے. ہاں, ہم آزاد کب ہوں گے؟ جبکہ ہمارے دم میں سے دم نکلے گا, ہم آزاد. کیا عجیب بات کہی, ذرا سمجھاؤ اس کو. بندہ یعنی بند, یعنی بند ہے بندہ. کس میں بند ہے؟ اللہ کے احکام میں بند ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسکیما میں گویا بند ہے, آزاد نہیں ہے. بندہ جس طرح چاہے زندگی گزارے, نہیں گزار سکتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آدم ذات بنایا. کیا بنایا؟ آدم ذات, یعنی آدم کی اولاد. بغیر سننا, آدم ذات. جب تک ہم آدم ذات ہیں وہاں تک ہم آزاد نہیں ہو سکتے. آپ ذرا سوچو تو, آدم ذات اور بیچ میں سے دم نکال دو تو پھر بعد میں کیا بنتا ہے؟ آزاد. تو ہم آزاد کم بنیں گے جبکہ ہمارا دم میں سے دم نکلے گا, تب آزاد ہوں گے. تو یہ ہے اصل ابدیت. اسی بنا پر تو ایک حدیث مجھے یاد آئی, اللہ کرے سمجھ میں آ جاوے, میری بھی آپ کی بھی اور پوری امت کی سمجھ میں آ جاوے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, کہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے اور دنیا کافر کے لیے جنت ہے. اور قید خانہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی قید ہوتا ہے, بند ہوتا ہے. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گویا مومن کے لیے قید خانہ کہتے ہیں کہ دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے. بھائی کیوں قید خانہ ہے مومن کے لیے؟ اس کی صوفیاء اور عرفاء عارفین حضرات اس کی تو تشریح بیان فرماتے ہیں, عجیب و غریب. وہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ عام طور پر ہم گھروں میں جو پنجرے میں جو پرندہ پالتے ہیں اور اس کو پنجرے میں جو بند کرتے ہیں, وہ کون سا پرندہ ہوتا ہے؟ یا تو طوطا, مینا یا کوئل ہوتی ہے, بلبل ہوتا ہے. کوے کو کوئی نہیں بند کرتا. کوے کو کسی نے بند کیا کیا کبھی سنا آپ نے؟ تو کیوں نہیں بند کیا اللہ؟ کیوں ہم انسانوں نے بند نہیں کیا کوے کو؟ اس لیے کہ اس کی آواز ہمیں پسند نہیں, اس کی آواز بڑی بجتی ہے. وہ اگر آ بھی جائے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں.
تو اسی طرح یاد رکھنا، ہماری جو آواز ہے، ہمارا تو رونا ہے، ہمارا تو بل بلانا ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پنجرے میں بند کر دیا ہے اس دنیا کے قید خانے میں. ہم آزاد نہیں ہو سکتے. ہم آزاد کب ہوں گے؟ جب یہ دم نکلے گا، اس وقت ہم آزاد. بات سمجھ میں آئی؟ یہ نقطے کی بات اس کو بولتے ہیں. اور حدیث میں ہی بولتے ہیں الدنیا سجن المومن، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو دنیا میں رہتا کوئی آزادی چاہے آزاد نہیں ہو سکتا. کوئی یوں چاہے میں جب سوؤں اور جب میں اٹھنا چاہوں اٹھ سکتا ہوں، نہیں، تم آزاد نہیں ہو. تم پابند ہو کس وقت ہو اور کس وقت اٹھنے کا، تم پابند ہو. تجارت کرنی ہو تو کس طرح کرنے کی، تم پابند ہو، تم آزاد نہیں ہو. نکاح کرنا ہے، شادی، تو کس طرح کرنے کی، تم پابند ہو، آزاد نہیں ہو. تم اپنی منمانی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق تم نکاح نہیں کر سکتے، تم شادی نہیں کر سکتے، بلکہ اسی طرح تمہیں شادی کرنی پڑے گی جس طرح کہ اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، اسی طرح تم کر سکتے ہو. کیوں؟ تم آزاد نہیں ہو. یہ ہے دنیا سجن المومن. یہ ہے سب سے بڑی چیز عبدیت. تو اسی کو فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما. یعنی جس چیز کے لیے انسان کو پیدا فرمایا، اللہ اس میں کمال عطا فرما. سب سے بڑا کمال انسان کا عبدیت ہے اللہ کے نزدیک. بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، عجیب و غریب ان کے علوم. امام راضی رحمت اللہ علیہ، امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے گویا علم کے پہاڑ تھے، علم کے سمندر تھے. انہوں نے عجیب و غریب علوم بیان فرمائے، لیکن ان تمام علوم کو گویا مشاہداتی طور پر، محسوس طور پر اور چٹکی میں جو کسی نے سمجھایا ہو تو کس نے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ. عجیب و غریب ان کے حالات ہیں. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ایک عجیب بات بیان فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اگر ہم مارکیٹ میں جاویں ایسی چیز لے کر کہ پورے مارکیٹ میں نہ ملتی ہو، اور وہ اتنی پسندیدہ چیز ہو کہ جو دیکھے عاشق ہو جاوے، اب آپ ہی بتلاؤ اس چیز کا دام کیا لگے گا؟ وہ جو منہ بولا ہوگا، یعنی وہ جو کہے گا سب خریدنے کے لیے تیار. ایسی قیمتی چیز ہو اور دنیا میں کہیں نہیں ملتی. ایک ہی وہ چیز ہے اور کہیں نہیں ملتی، تو آپ ہی بتلاؤ وہ بیچنے والا یوں کہیں نہیں اتنے لاکھ کی، تو سامنے والا وہ دینے کے لیے تیار. مثال سمجھے نا؟ اب دیکھو کیا فرماتے ہیں آگے. اللہ تعالیٰ کا دربار بھی ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کی مارکیٹ بھی ایسی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو وہاں نہ ملتی ہو. تمام کی تمام چیزیں اللہ کے دربار میں ملتی ہے. اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. ہاں، ایک چیز نہیں ملتی اللہ کے یہاں. اب آپ ہی بتلاؤ، جس طرح میں نے دنیا کے بازار کی مثال دی، وہ چیز نہ ملتی ہو تو اس کا جو دام لگانا ہو لگا سکتے ہیں، دنیا والے اس کو خریدنے کے لیے چھوٹ پڑیں گے. تو اللہ کے پاس بھی، اللہ کے مارکیٹ میں، اللہ کے بازار میں ایک چیز نہیں ملتی. اگر وہ چیز ہم جو لگاویں گے تو پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ منہ بولی ہمیں قیمت عطا فرمائیں گے. حضرت فرماتی وہ کون سی چیز؟ آپ کو پہلے تو سوال ہوگا کہ کیا اللہ کے دربار میں کسی چیز کی کمی ہے؟ تو کیا ہاں، اللہ تعالیٰ کے پاس کبریائی ہے، اللہ کے پاس عظمت ہے، اللہ کے پاس بزرگی ہے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے. صرف ایک چیز نہیں. کون سی؟ اللہ کے پاس خاکساری نہیں، اللہ کے پاس فروتنی نہیں، اللہ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یعنی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو، یہ نہیں. اللہ سب کچھ ہے. اللہ کے پاس عاجزی نہیں، اللہ کے پاس مسکنت نہیں، اللہ کے پاس تواضع نہیں. صرف ایک چیز ایسی ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے. تو آپ ہی بتلاؤ، ہم انسان اللہ کے دربار میں یہ چیز پیش کریں گے تو اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ اب تو سمجھ میں آ گئی بات. تو تواضع پیش کرو اللہ کو.
ابدیت پیش کرو اللہ تعالیٰ کو، مسکینیت پیش کرو اللہ تعالیٰ کو، عاجزی پیش کرو اللہ، سب کچھ عبادت کرنے کے باوجود یوں کہو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک، یا اللہ تیری عبادت کا کوئی حق ادا نہیں کیا، تیری معرفت کا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ فرماتے نہیں میرے بندے تو نے سب کچھ کیا۔ یہ ہے عاجزی، یہ ہے ابدیت، اور اسی کو بولتے ہیں صراط مستقیم۔ اس پر جو اگر کوئی آ جاوے دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ابدیت کا معنی کیا؟ یہ میں صراط مستقیم کو سمجھاتا ہوں۔ ابدیت کا معنی اطاعت بجا لانا، عبادت لانا، لیکن کون سی اطاعت؟ وہ اطاعت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نمونہ چھوڑ کے یہاں سے تشریف لے گئے، وہ اطاعت کوئی جو بندہ لاوے گا، یہ ہے صحیح معنوں میں ابدیت۔ یہ ہے صحیح معنوں میں بندگی، یہ ہے صحیح معنوں میں عبد، اور یہ ہے صحیح معنوں میں صراط مستقیم۔ اگر یہ کوئی جو بچا لایا تو یاد رکھنا اس صراط مستقیم کے مقابلے میں، اس اتباع سنت کے مقابلے میں دنیا کی کرامتیں کچھ بھی نہیں۔ ایک مختصر واقعہ یاد آیا، یہ جو بات میں نے جو کہی نے، کہاں سے؟ شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی۔ عجیب و غریب بات ہے، جو واقعات جو سمجھے نے وہ جھوٹ ہے، ایسی علمی بات تھی یہ۔ میں نے اپنی بات نہیں کہی، میں نے صرف بات نقل کی۔ تو جو معمولی جو سنت ہوتی ہے وہ ہزاروں کرامت سے بہتر۔ اس پر ایک واقعہ ابھی میں نے جو کہا یاد آیا، شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے زبردست بزرگ، اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے بعد ایک ایسے عالم کو، ایسی شخصیت کو پیدا فرماتے ہیں جو اپنا دین پرانا ہو جاتا ہے، اپنے دین میں رسم و رواج اور بدعات کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسے آدمی کو پیدا فرماتے ہیں جو رسم و رواج کو اور بدعات کو ختم کرتا ہے۔ اس کو بولتے مجدد۔ حدیث میں ہر 100 سال کے بعد ایک آدمی پیدا فرماتے ہیں۔ یاد رکھنا، اسی طرح جب اس دین پر 1000 سال جب گزرتے ہیں تو اتنا بڑا آدمی پیدا فرماتے ہیں جو 1000 سال کی تجدید کرتا ہے۔ 1000 سال میں جو بدعتیں ہیں، جو رسم و رواج عام ہو جاتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایسے زبردست آدمی کو پیدا فرماتے ہیں۔ تو 1000 سال میں کس کو پیدا فرمایا معلوم؟ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ۔ عجیب و غریب ان کے حالات ہیں۔ اب جب 2000 سال ہوں گے، یعنی اسلامی اعتبار سے، انگریزی نہیں، ورنہ آپ کہیں گے کہ یہ 2000واں چلتا ہے، نہیں، اسلامی اعتبار سے جب ہوں گے، اب اللہ کو منظور ہوگا دنیا کو باقی رکھنا، تو ایسے آدمی کو پیدا فرمائیں گے یہ جو 1000 سال میں جتنی رسم و رواج، جتنی بدعتیں اور جتنی دین میں خرابیاں جو لوگوں نے پیدا فرمائی، سب کی اصلاح ہوگی۔ اور سن لو، ایک بات مجھے یاد آئی، بڑے بڑے علماء نے یہ پیشین گوئی فرمائی، اب تو کون پیدا ہوگا معلوم؟ اب کون ہوگا جو دین کی تجدید فرماوے گا، دین کی اصلاح فرماوے گا؟ اب چھوٹے بڑوں کا کام نہیں، ایک پیدا ہوگا، کون؟ امام مہدی۔ اب ان کا انتظار کرو، ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ دین کی تجدید کریں گے۔ اب بڑے بڑے بزرگوں نے یہ بات بیان فرمائی، تو کیا فرمایا؟ شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ آئے، انہی کی لائن کے، یعنی شیخ مجدد صاحب جن کے وہ خلیفہ تھے۔ کن کے خلیفہ تھے؟ خواجہ باقی باللہ کے رحمت اللہ علیہ۔ زبردست شخصیت تھی وہ۔ جب شیخ مجدد الفسانی ان کے خلیفہ اور ان کے مرید اتنے بڑے، تو ان کے شیخ کتنے بڑے ہوں گے بتلاؤ تو خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ سے ایک دوسرے جو تھے مرید،
حضرت خواجہ باقی اللہ کے انتقال کے بعد شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور کیا فرمایا کہ حضرت ہمارے شیخ تو انتقال فرما گئے اور مرتے وقت آپ کو یعنی شیخ احمد تنہیدی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کو سب سپرد کر کے گئے کہ تمام کو دیکھنا، تمام کی اصلاح فرمانا، آپ کو سپرد فرما کے گئے، اس لیے میں آپ کے پاس ایک مقصد کے لیے آیا ہوں۔ دیکھیے کیا مقصد کے لیے آئے ہو کہ اللہ کی نسبت میں، اللہ تعالیٰ کے تعلق میں مجھے قبض ہے، آپ توجہ فرماویں کہ جس کی بنا پر بست ہو جاویں اور اللہ سے ایک نسبت ہو جاویں۔ اس لیے کہ جب حضرت تھے ہمارے خواجہ باقی اللہ تو ان کی خدمت میں جاتا تھا، وہ توجہ فرماتے تھے تو مجھے بست ہو جاتا تھا، اب آپ توجہ فرمائے۔ تو حضرت نے ایک ہی جملہ کہا، میرے پاس کوئی ایسی توجہ نہیں، میرے پاس تو صرف ایک چیز ہے، اتباع سنت۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں، کیا کرے وقت کم ہے ورنہ اس کو میں تفصیل سے سمجھاتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ انہوں نے فرمایا میرے پاس کوئی ایسی توجہ نہیں، بس میرے پاس تو زندگی میں صرف اتباع سنت ہے۔ بس یہ بولنا تھا کہ وہ سامنے والے جو بزرگ تھے رشد میں آ گئے، خوشی میں آ گئے، کیا تم نے بات کہی، جو اٹھے ان کے ہلنے کی بنا پر پورے سرہند کی سرہند کی جو زمین تھی وہ ہلنے لگی۔ پہنچے ہوئے بزرگ تھے وہ بھی، وہ جیسے ہلے تو پوری زمین ہلنے لگی۔ تو حضرت ایک دم سے غضب میں آ گئی، غصے میں، اپنے خادم سے کہا فلانے طاقتے میں مسواک رکھا ہے وہ میرے پاس لاؤ۔ مسواک لایا اور زور سے مسواک کو زمین پہ مارا، جس کے بنا پر زمین ہلنے سے رک گئی۔ اور کیا فرمایا معلوم جملہ، وہ بزرگ کی جو کیفیت تھی وہ بھی ختم ہو چکی، وہ بھی ایک دم سے سکون والے ہو گئے، خاموش ہو گئے، چپ سے بیٹھ گئے۔ اور کیا فرمایا شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے، اے فلانے تم کیا سمجھتے ہو اپنی کرامت دکھا کر مجھے اپنے آپ پر غلبہ اور غالب کرنا چاہتے ہو؟ یاد رکھنا یہ تمہاری جو کرامت ہے وہ، اور اسی طرح انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے، اگر میں دعا کروں تو پورے سرہند کے قبرستان کے مردوں کو میں زندہ انشاءاللہ اللہ کی امید پر میں کہتا ہوں زندہ کر سکتا ہوں، لیکن میرا قبرستان والوں کو زندہ کرنا اور تمہاری یہ کرامت کچھ بھی کرامت نہیں۔ ایک مسواک جو وضو کے درمیان جو سنت طریقے میں جو کرے اس کی جو فضیلت ہے، اس فضیلت کا مقابلہ مردوں کو زندہ کرنا بھی نہیں کر سکتا اور پوری زمین کو ہلانا بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن چلو بتلاؤ آج مسواک کی سنت کی اہمیت کتنی ہمارے دلوں میں ہے؟ کوئی جو 5 وقت کی نماز پر مسواک کرتا ہو؟ ہاں، برش کرتا ہوگا صبح میں اٹھ کر، کوئی حرج کی بات نہیں، برش کر سکتے ہیں آپ گندگی اور منہ صاف کرنے کے لیے، لیکن برش کے بعد صرف سنت کی نیت سے اتباع سنت کی بنا پر ذرا مسواک بھی پھیر لیا کرو تو سنت کا ثواب مل گیا۔ اور روزے کی حالت میں تو برش کر ہی نہیں سکتے، مسواک ہی کرنا پڑے گا، تو کتنا مستقل سوال۔ حدیث میں ہے کہ جو مسواک کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے ایک نماز کا ثواب 40 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو کتنی ہم نمازوں کا ثواب کھو دیتے ہیں ایک معمولی مسواک نہ کرنے کی بنا پر۔ آدھی منٹ لگتی ہے صرف مسواک پھرا دو دانتوں پر، اس نیت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب وضو فرماتے تھے تو مسواک فرماتے تھے۔ اب آپ ہی بتلاؤ جو بیچارہ مسواک کا پابند ہوگا اس کو کوئی بڑا نہیں سمجھے گا، ہاں کوئی مردے کو زندہ کرے پوری دنیا اس کے پیچھے پیچھے گھومے گی، اور جو مسواک کرے گا نا اس کو یہ بھی نہیں کہیں گے حضرت ہمارے لیے دعا فرمانا، آپ کتنے سنت کے پابند ہیں۔ یہ آج کل ہمارے دل میں وقت دیکھو کرامت اور سنت کی کوئی اہمیت نہیں، اسی کو بولتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، استقامت۔ ایک عجیب، معاف فرمانا، ایک واقعہ یاد آیا، سنا دوں۔ حضرت سگری سقطی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے، نام سنا ہوگا آپ نے۔ ایک مرتبہ رستے میں سے وہ کہیں سے گزر رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، گرمی کی شدت تھی، تھکے ہوئے تھے، ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ جب نیند ان کو مکمل مل گئی اس کے بعد وہ بیدار ہوئے، جیسے بیدار ہونے کے بعد جب بیٹھے سناٹا تھا،
بیابان تھا، کوئی نہیں تھا، ایک دم سے آواز سنی تو ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ آواز کہاں سے آئی، تو دیکھا درخت ہی میں سے آواز آ رہی تھی. اس کو بولتے ہیں کرامت. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. بھائی ہمارا عقیدہ ہے، عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامت بالکل حق ہے، ماننا پڑے گی، نہیں مانو گے تو ہم مسلمان نہیں. یہ تو کچھ بھی کرامت ہے، یہ تو معمولی کرامت ہے. تو کیا فرمایا معلوم؟ میں نے کان دیا، غور سے سنا تو واقعات درخت میں سے آواز آ رہی تھی. تو درخت کیا بول رہا تھا معلوم؟ عجیب بات، اللہ کرے میری آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے. وہ درخت نے سری سقطی کو نہیں فرمایا، وہ تو بڑے اللہ والے تھے، وہ تو زندگی گزار گئے صحیح معنوں میں، اب ہمیں اس درخت کی نصیحت پر عمل کرنا ہے. درخت نے کیا کہا؟ یا سری کن مثلی، عربی میں کلام کیا، یا سری کن مثلی، اے سری میرے جیسا بن جاؤ. سری سقطی رحمت اللہ تعجب کہ میں درخت جیسا بن جاؤں. تو فرمایا کیف اکون مثلک، میں تیرے جیسا کیسے بنوں، میں تیرے جیسا کیسے بنوں. تو کیا کہا درخت نے معلوم؟ ان الذین یرمونی بالاحجار ارمیہم بالاسمار، کہ لوگ جب مجھے پتھر مارتے ہیں اس کے جواب میں پھل دیتا ہوں. درخت پہ پھل لٹکے ہوئے ہوں تو بچے کیا مارتے؟ پتھر. کیوں مارتے پتھر؟ پھل نیچے گرے. تو درخت نے اس کا پتھر کا جواب پتھر سے دیا بلکہ پھل سے دیا. اس میں لمبی تفصیل ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ اس پر عمل کر کے ہمیں دکھلا دیا. لوگوں نے پتھر برسائے طائف والوں نے تو دعا کی، پھول برسائے ہدایت کی دعا مانگی. اور آج ہماری حالت، کوئی ایک گالی دے تو دو دیں گے، ایک تماچا ماریں گے 10 تماچا ماریں گے. اینٹ کا جواب پتھر سے، اینٹ کا جواب پھولوں سے نہیں، نرمی سے نہیں. تو دیکھو درخت نے کیا فرمایا؟ جب مجھے کوئی پتھر مارتا ہے اس کے بدلے میں پھل دیتا ہوں. تو سری سقطی رحمت اللہ علیہ تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے نا، ایک دم سے انہوں نے خیال کیا کہ بات صحیح ہے، جب تو اتنا اچھا ہے، اتنا خوبی والا ہے، تو تیری لکڑیوں کو آگ میں کیوں جلاتے ہیں؟ حالانکہ تیرا مرتبہ جب اتنا اونچا ہے تو تجھے تو سر پہ لے کر گھومنا چاہیے، درخت کی لکڑیوں کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہیے. تو کیا سوال پوچھا؟ فَكَيْفَ مَصِيرُكَ إِلَى النَّارِ، تجھے آگ میں کیوں جلاتے ہیں؟ تو درخت نے کیا بہترین جواب دیا. اس نے یوں کہا اس بنا پر کہ انا التفت بالہوا ہاکذا وہاکذا، جدھر کی ہوا ادھر کا میں ہو جاتا ہوں. آج کل ہماری حالت، دنیا جدھر کی ادھر کے ہم، اسلام کے نہیں، اللہ کی طرف کے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کے نہیں، سنت کے نہیں. اگر دنیا فیشن پر چلی جائے گی ہم بھی فیشن پر. دنیا اگر ٹخنے سے نیچے پینٹ پہننے پر تو ہم بھی ٹخنے سے نیچے پینٹ پہن پر. کیوں؟ دنیا کی ہوا جدھر کی ہم بھی ادھر کے. اگر دنیا والے ٹی وی لاتے ہم بھی لاویں گے. کیوں؟ دنیا جدھر جاتی ہو ادھر ہم جانے کا. تو درخت نے یوں کہا میرے اندر استقامت نہیں ہے، جدھر کی ہوا ہوتی ہے ادھر کا میں ڈول جاتا ہوں، ادھر کا میں جھک جاتا ہوں. اگر ادھر کی ہوا تو ادھر. تو اسی طرح آج ہماری حالت ہے، ہمارے اندر استقامت نہیں ہے. کس بات پر؟ صراط مستقیم پر، اتباع سنت پر استقامت نہیں، اللہ کے احکام پر استقامت نہیں، دین پر استقامت نہیں. واقعیت آج جو دین پر استقامت آ جاوے تو سیدھے جنت میں پہنچ جاوے. یہ ہے درخت کی خامی. سب سے بڑی خوبی بھی ہے، سب سے بڑی خامی بھی ہے. تو درخت نے کیا کہا؟ میرے اندر خوبی تو ہے لیکن میرے اندر اتنی بڑی خامی ہے، اس خامی کی بنا پر میری خوبی پر پانی پھر گیا، اسی بنا پر مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا. تو جو مومن بندہ سیدھے رستے پر نہیں رہے گا، جدھر کی ہوا ادھر چلے گا، تو جس طرح درخت کو آگ میں ڈالا جاتا ہے اسی طرح اس مومن بندے کو بھی جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. آپ ہی نے تو تسلیم کیا نا، ایسا ہوتا ہے نا، بس تو بھی ثابت ہو گیا. تو یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ ہے رستہ. تو کہاں سے بات چلی؟ سفر کرنا ہے آخرت کا، تو اس کے لیے توشہ عبادت کا.
اور توشے کے ساتھ ساتھ سواری اس کے لیے کون سی؟ اللہ کے فضل کی. اور رستہ کون سا؟ صراط مستقیم. اب آپ کو معلوم ہے وقت ہو گیا، یہ چلو آئندہ کل باقی جو ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ دوسری صورت شروع کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهك وعظیم سبحانک. اللهم صل علی محمد افضل صلوات. یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم. ہم سب کے حال پر ہم فرما یا اللہ کرم فرما، فضل کا معاملہ فرما. اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہمیں متبع سنت بنا دے. یا اللہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیری رضامندی والے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ شیطان اور نفس کے راستے پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو سیدھا جہنم میں، سیدھا یا اللہ جنت میں پہنچانے والا ہو. یا اللہ ایسے راستے سے بچا لے جو سیدھا جہنم میں پہنچانے والا ہو. یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ، یا اللہ ہم کمزور ہیں. یا اللہ ہم سے معمولی تکلیف اور مصیبت اور مشقت ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو یا اللہ تیری آگ، تیری جہنم ہم سے کیسے برداشت ہوگی؟ یا اللہ تو ہمیں اس سے بچا لے. یا اللہ اس راستے پر چلنے سے بھی بچا لے. یا اللہ ہمیں ایسے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے تک سیدھا پہنچانے والا ہو. یا اللہ جنت تک پہنچانے والا ہو، جہاں تیرا دیدار ہونے والا ہو، تیری رضامندی کی جگہ ہو، وہاں تک یا اللہ ہمیں پہنچا دے. یا اللہ وہ راستہ تو نے بتلا دیا دنیا ہی میں کہ وہ راستہ میرے حبیب کا راستہ ہے، کہ یا اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پوری زندگی استقامت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، صحت اور عافیت کے ساتھ، تیری مدد کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیری محبت نصیب فرما، تیری نسبت ہمیں عطا فرما. یا اللہ گناہوں سے بچا لے، تیری نافرمانی سے بچا لے. یا اللہ تیری نافرمانی سے بچا لے، تیری ناراضگی والے کام سے بچا لے. یا اللہ اس مہینے کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ گناہوں سے بچا لے، تیری ناقدری سے بچا لے، اس مہینے کی ناقدری سے بچا لے، ناشکری سے بچا لے. یا اللہ ہماری تمام ضروریات کو پوری فرما دے. یا اللہ آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، یا اللہ فراوانی کے ساتھ، یا اللہ وسعت کے ساتھ ہماری تمام ضروریات کو پوری فرما دے. یا اللہ ہماری روزی میں اور روزگار میں خوب برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، ہمارے مسائل کو حل فرما دے. یا اللہ ہم سب کو صحیح توفیق عطا فرما، صحیح ہدایت عطا فرما. یا اللہ یا غفور رحیم تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اسی طرح انبیاء اور اسی طرح شہداء یا اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا ان کے طریق پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم.
ایک بات حضرت سے کاغذ مان ہوتے